میں ہوں ایڈوکیٹ حسین حیدری اور آج کی ہماری یہ ویڈیو تقریر کے بارے میں ہے۔ ڈیل کارنیگی اپنی کتاب گفتگو اور تقریر کا فن میں لکھتے ہیں کہ تقریر کے اولین چند لمحوں میں ابراہیم لنکن کا بھی برا حال ہوا کرتا تھا۔ وہ بظاہر کم ہمتی کے خلاف جدوجہد کرتا نظر آ جاتا تھا۔ تقریر کے شروع میں اس کی آواز باریک، کھوکھلی اور ناخوشگوار ہو جاتی تھی۔ اس کا انداز، اس کا خشک اور جھریوں والا چہرہ اور زرد ہو جاتا تھا۔ اس کے جسم کی عجیب و غریب حرکتیں، غرض ہر چیز اس کے خلاف ہو جاتی تھی، لیکن یہ سب کچھ صرف چند لمحوں کے لیے ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مائل بسکون ہو کر آپے میں آ جاتا تھا اور اس کی اصلی تقریر شروع ہو جاتی تھی۔ اگر آپ نے زندگی میں تقریر کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کا بھی تجربہ شاید اسی قسم کا ہو۔ ایسا تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک کامیاب مقرر بننے کی جدوجہد سے جلد از جلد فائدہ اٹھانے کے لیے 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اول، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے آغاز کریں۔ کچھ لوگ ہر قسم کی محنت کرنے کے بعد راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر آپ بھی مسلسل کوشش نہ کریں اور راستے سے ہٹ جائیں تو آپ کبھی بھی اچھے مقرر نہیں بن سکتے ہیں۔ جب تک کہ آپ کی تقریر کرنے کی خواہش سرگرم عمل ہے، آپ غور و فکر کرتے رہیں اور فن تقریر کی بدولت آپ کو کیا فائدے پہنچیں گے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور آپ کبھی ہمت نہ ہاریں۔ جس دن آپ نے ہمت ہار لی، آپ سمجھ جائیے کہ آپ کبھی بھی اچھے مقرر نہیں بن سکیں گے۔ دوم، موضوع کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس اپنی تقریر کا خاکہ تیار نہ ہو، یا جب تک آپ کو اپنے موضوع کے بارے میں علم نہ ہو، تب تک لوگوں کے سامنے آپ اطمینان محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا لازمی ہے کہ آپ کو اپنی تقریر کے بارے میں یا اپنے اس تقریر کے موضوع کے بارے میں کافی حد تک معلومات موجود ہو۔ بغیر معلومات کے آپ کبھی بھی اچھی تقریر نہیں کر سکتے ہیں۔ سوم، اعتماد سے کام لینے کی کوشش کریں۔ آپ حاضرین کا سامنا کرنے سے پہلے گہرے اور لمبے لمبے سانس لیں۔ آکسیجن کی زیادہ مقدار آپ کی طبیعت بحال کرنے میں مدد کر دے گی، اور پھر آپ پورے قد سے تن کے کھڑے ہو جائیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ایسے جیسے کہ وہ آپ کے مقروض ہیں۔ تصور کیجئے کہ آپ کے مقروض آپ سے مزید ادھار مانگنے کے لیے آپ کے سامنے جمع ہوئے ہیں۔ ابتدا میں ہر انسان پریشان، بے چین اور ہراساں ہو جاتا ہے، مگر ظاہر یہ کریں کہ آپ بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہیں۔ یہی مشق اور یہی دکھاوا آہستہ آہستہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بار بار بے خوبی کا اظہار کرنے سے انسان نڈر اور بے باک ہو جاتا ہے۔ آخری اصول ہے مشق اور پریکٹس۔ اچھی تقریر کرنے اور ایک کامیاب مقرر بننے کے لیے بولنے کی مشق لازمی ہے۔ جب تک آپ بولنے کی مشق نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی اچھے مقرر نہیں بن سکتے ہیں۔ مشق انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری اس ویڈیو کو یوٹیوب میں ریچ ملے۔